الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ کی سبحان جن اللہ۔ بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس کی نصیر وہ شان خدا، اٹھے گوشت منہ و بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا کتھے جاریاں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مقتدر علماء ذیشان ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کا خوبصورت اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے نال جامع مسجد غوثیہ کے اندر کی نکاح تجلیل اور حضور کے دیوانے حضور کے فرامے اپنے محبوب کا ذکر خیر سنان واسطے حاضر ہیں۔ دعا فرماؤ رب العزت اج دی اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما کے سارے دے ذریعہ نجات فرمائے۔ کثیر تعداد وچ علماء تشریف فرما نے اور بالخصوص اج دی اس محفل پاک کے صدارت واسطے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرسول اشرفی قادری نورانی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما نے اور بڑا ہی خوبصورت اہتمام فرمایا۔ مسجد حضرات انتظامیہ میں بڑے ذوق و شوق نال بڑی محبت نال بڑی پیار نال رب کے پاک گھر میں رات کی سکری کے اندر سجا کے نبی کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ جس طرح انہوں نے رب کے پاک گھر میں سجایا ہے، سارے مل کے دعا کرو اللہ سب کے گھر انشاءاللہ آمین۔ بہت لمبا خطاب تھے چونکہ ہوئے گا، اس واسطے کہ لمبے خطاب کا فائدہ تھا ہوتا ہے کہ سارا یاد ہو جائے۔ جس قوم میں ابھی تک جنازہ یاد نہیں ہوا وہ 2.5 گھنٹے کا خطاب یاد نہیں کر سکتی۔ میں مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ نے بڑی محبت کا سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ ضرور ایک دو باتاں آپ کے سامنے میں رکھوں گا جنہوں نے آپ کا بھی فائدہ رہے گا، اتنا چیز کو بھی فائدہ حاصل ہوئے گا۔ توجہ فرمانا، قرآن مجید کا گہری نظر نال اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید دیاں بعض آیات ایسے ملتی ہیں جنہوں کو پڑھنے تو بعد انج محسوس ہوتا ہے جس طرح سارا رب سارے کو کوئی کام لینے کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ اس طرح باقی مسئلات نماز قائم کرو، واتو زکات دیو، جڑیاں اس قبیل دیا آیات نے ان آیات کو بولا جاتا ہے آیات امر۔ توجہ ہے یہ مشکل تو نہیں پائے گا، پھر محبت رسوان اللہ میں شاید میں کوئی اوکھی چیز بیٹھا، اگر جیس اوکھی ہے تو پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انہوں ذرا آسان کر کے پیش کرا۔ گل تو ضرور اوکھی ہے لیکن انہوں جو میں آسان کروں گا انشاءاللہ امید ہے ڈھیر ساری بھئی میں سمجھا سکاں گا اور میری کوشش ہوئے گی کہ میں سمجھاواں۔ یاد رہے میرے سمجھان میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس مالک کے بیان میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے سمجھان میں کوئی کمی کجی رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید کا جب ایک نظرہ مطالعہ کیا جائے، بعض آیات ایسا ملتی ہیں جنہوں کو پڑھنے تو بعد انج محسوس ہوتا ہے جس طرح ساڈا رب ساڈے کولوں کوئی کام لینے کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ وہ مثال بھی میں پیش کی تھی، جس طرح باقی مسئلات نماز قائم کرو۔ جتنیاں قرآن مجید کے اندر آیات امر میں یہ ساریاں کٹھیاں کیتیاں جان اسلام کا وجود بنتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھا گیا بات تھوڑی لیٹ ضرور ہے لیکن پہنچا گے تو تگڑے ہو کے سبحان اللہ رسول جتنی اس طرح کی آیات میں ساری کو اکٹھا کیا جائے اسلام کا وجود بنتا ہے۔
اور کدی کدی قرآن مجید کو پڑھیے تو بعض آیات ایسا ملتی ہیں جس طرح ساڈا رب نہ حکم دے رہا ہے نہ روک رہے ہیں، بلکہ کسی بھی میرا رب خبر بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے قرآن مجید کے آیات خبر میں یعنی قرآن مجید کے اخبارات میں انہوں نے جدو اکٹھا کیا جائے گا ایمان کا وجود کرتا ہے۔ ایمان چونکہ پہلے اسلام بعد ہے۔ ہم تسی توجہ کرنی ہے، ساری کہانی بڑی چھیتی ہیں، سوتی سمجھ آ جائے گی۔ جتنی قرآن مجید دیاں آیات خبر میں انہوں نے اکٹھا کریے تو ایمان بڑھتا ہے، جتنے قرآن مجید دیاں آیات امر میں انہوں نے اکٹھا کریے تو اسلام بڑھتا ہے۔ جس قرآن مجید کی آیت کا میں پہلا حصہ پڑھیا ہے، اجے تک باقی آیت ہے، میں پہلا حصہ پڑھیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں آج کی تقریر کے اندر شاید کہ جتنی آیت تلاوت کی تھی وہ بھی پوری بحث نہ کر سکا۔ میں اس واسطے انہوں نے وجہ اختصار کی طرف لے گیا، آگے موضوع علیحدہ شروع ہو رہا ہے، آیت باقی ہے، توجہ کرنا۔ جی آیت میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، یہ آیت امر نہیں ہے بلکہ آیت خبر ہے، یعنی انج کہہ لو کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت امر نہیں آیت خبر ہے، یعنی ان کا ترجمہ انج کر لینے موٹے کے لفظوں میں کہ مصطفیٰ کو یا نبی کہنا یہ ایمان، یہ اسلام نہیں، ایمان ہے۔ اسلام میں نماز کا نام، روزے کا نام، حج کا نام، زکات کا نام، توجہ ہے بڑی بھائی، بڑے تک باہر نہیں سبحان اللہ اچھی آ گئی، توجہ ہے نا۔ اسلام کا کہ اسلام کی نماز ہے، نماز، روزہ، حج، زکات یہ اسلام ہے، اور مصطفیٰ کو یا نبی کہنا یہ ایمان ہے۔ توجہ ہے، تکڑے ہو۔ ایسے ایک جملہ میں بولا، ساڑھے بڑے آنے نا ساتھ میں پائی ہے گھٹی، گھٹی سمجھ جائے بڑے لکھے لوگ گھٹی بھی آنے گھٹی پائی ہے، تو گھٹی پتہ کیا دی پائی ہے؟ گھٹی سامنے انہوں نے کو ماری نہیں پائی، چنگی پائی، پر جیڑی گھٹی پائی ہے وہ دو لفظ بڑے سامنے میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ساری تقریری پیشہ جیڑی شروع کرتے لے آتی ہے، ساری ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، تھوڑا جا کے چل کے ذرا جی طبیعت سخت کرو، آدھی طبیعت پہ بہت ذرا کڑی طبیعت ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کسی حضور کا میلاد سنن آئے ہو، میں سنانا ہے۔ ساڑھے بڑے جی گھٹی پائی ہوئے دو لفظ برداشت کرو، پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ ساڑھے بڑے آدھے میں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی کہانی سے ہم نے پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا زمین سمٹی ہوئی ان کے ہے آگے ہاتھ کی مان میں۔ نبی کے بارے سوچ رہی ہے، میرے غوث الورا دی اتنی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں پوری کائنات میرے ہاتھ تے این میں رائی دے دانے دا ایک ہی سونا ہے۔ سارا دانا تو بڑا سارا ہے نا، وہ تو کسی نے دیکھا ہونا رائی دا دانا، وہ بڑا سارا ہوتا ہے، 3-4 بندے چاند میں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ تے رائی دا دانا ہے جی جی میں دے وچ نہ ہی کسی نے چھری نال ایک ہی سینج جی میں خربوزہ کٹے ہوندے وہ دے وچ ایک ہی سو ہے، ساری کائنات نو میرا غوث نے جی میں توجہ ہے نہیں آپ کی؟ سبحان اللہ۔ توجہ کر
زمین سبکی ہوئی ان میں حیا کے ہاتھ بھی مانگ دے انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یار انہیں معلوم ہے کس نے پر میں قربان جاوا احمد رضا بریلوی تیرے علم تو تیری ہستی تو تیری حیثیت ہو گالی بڑی بڑی کر دے آپ نے فرمایا لوگوں آج تک نبی نبی کرتے رہے ہو کانوں دس نہ دیا نبی آن لیکن ہوئے یہ احمد رضا فرمائیے آپ نے فرمایا نبی نابا بن جو مشتگے آپ نے فرمایا نبی دمانی ہوتا ہے خیر دیا خبرہ دین مارا اتیاب نے ترجمہ کہتا ہے یا یوحن نبی اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی یہ ہوتے میں زیادہ بحث نہیں کر رہا میں ایک دو لفظ جو کہ تقدیر ہے باقی ہے توجہ ہے توڑی غیر کی خبریں کیوں نہیں ہونی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ بندے بھاج کے پہنچے 4 5 انہوں نے جا کے کہا جی سارا بادشاہ بڑے پریشان ہے اور میں ان کی ہو گیا انہوں نے کہا جی وہ آدھا میں نے خواب آیا ہے 7 گائیں موٹیاں تے 7 لیسیاں میں نے خواب آیا جی 7 سکے ہرے تے 7 سکے تو وہ بڑا پریشان ہے کھڑا ہو تو نام میں آج کسی سکے سٹے لے کے نام میں ہرے لکھے نام میں آج لیسیاں کہیں لکھے نام ساری موٹیاں لکھے وہ گھابیا کھا ہے حضور ہے انہوں خواب آیا کہ 10 مرسی کی ہم نے فرمایا انہوں جا کے 10 جو 7 سال اللہ عام سی اگلے 7 سال کا سالی جو سر جو انہوں نے بھی اللہ سماعت رکھے تھے اگلے 7 سالہ میں ٹوکن بانٹ دے گئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے واپس جانا انہوں نے جا کے 10 سے بادشاہ انہوں نے کہا بادشاہ سن لے 7 سالی آ جانی 7 سال پہلے چنگا مال ہو سی وہ سماعت رکھی اگلے 7 سال کا سالی بھی ہو سن تو انہوں نے جڑا مال پہ انہوں نے پھر لوگوں نے منڈی رکھی اسی طریقے نہ ذرا اعتدال نہ یہ جڑے 14 سال میں 100 پہ گزر جائیں گے بادشاہ نے کہا انہوں نے کہا نا ساڑھے تو اچھے جڑا چڑھ جائے اسی تو روٹ روٹ تے کھا جانے جی 7 سال بعد لنگر ہویا نا تے اسی تے کسی دینا ہی کوئی نہیں میں تو ٹائم نہ مکا رہا سا میں نہیں سمجھ آتی وہ بندہ ہی لے کے آؤ جڑا اس گلے کو سنبھال بھی سکے تے اگلے 7 سال میں ونڈ بھی سکے اصل کہ انہوں نے کہا یہی کی مطلب انہوں نے کہا جی لے کے آؤ انہوں نے کہا جی وہ تو قید خانے تھے ہم نے فرمایا بس کاٹ دو قید خانے جو بلایا گیا سیدنا یوسف پاک تشریف لے آئے آپ نے فرمایا کہ 7 سال جب انہیں بڑے عام ہونا مال کہ اگلے 7 سال خوش سالی رہے وہ جدو ایک گل ہوئی نا بادشاہ کہنے لگا انہوں نے کہا جی اسی تو ایک سال اگر دانے رکھ لیں گے تو وہ دانے جانے ایک سال رکھ لیے تو خراب ہو جانے یوسف علیہ السلام نے گل بڑی پیاری کی تھی آپ نے فرمایا گل سن بادشاہ تمہیں پتہ نہیں ہے سکے جو پیرا کے بانے 7 سال پہلے لگتے نہیں یوسف علیہ السلام نے گل کی تھی نا کہ سکے جو پیرا تو نہیں خراب ہوتے جو بادشاہ کہنے لگا اچھا وہ میں نے آج یہ بھی پتا کوئی نہیں بھی سکے میں خراب نہیں ہوتی میں کہا جنہیں سکے میں خراب نہیں ہوئی سکے میں پہلے کہ ٹھیک رہ جیسی بس یا بادشاہ نے سنی وہ ساتھا جی کمال ہو گئی اے میں تو نہیں سنبھالا جاتا آ کو جیاں او کرسی او تسی بادشاہ تے پوچھن لگے سونیا آ تا دسو بھئی تھانوں کہے دسیا کہ سکے تے نہیں لگدی کرے اس نے میرے رب فرمایا انبائل ہے اے غیب دی خبر کہ اسی صرف نبی نو دسنے نبی اگے قوم نو دسنے اونچی بولی ہے اگر کسی غیب کی تعبیر کرنی ہوئے نا غیب کی نمانے اے نہیں ہوتا ہے کہ جیڑا کائنات میں علم نہ ہوئے نبی او دسے جیڑا دنیا میں علم نہ ہوئے نبی او دسے انہوں غیب آکھا جاتا ہے روتے میں سمجھنا بندہ کا مقل ہے یا کوئی بچارہ ہوئے نصیب سڑ گئے ہیں جیڑا نبی دی علم ہوتے گال کر دے میں کہا رب تعالیٰ نے اچھا حضور دے علم یہ گال کرنا بس ایک جملہ ہی کافی ہوئے گا کہ جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے آج تک کسی نبی تے کسی رسول نے اپنی امت نہیں آکھیا تیرے موڈے تے فرشتے ہوندے نے یہ مصطفیٰ نے مہربانی فرمائی نبی آئے رسول آئے
انہوں نے آ کے تبلیغ کی تھی، تبلیغ دین دی اشاعت کی تھی، سارا کچھ اللہ دی توحید بیان کی تھی، اپنی رسالت دا پیغام دیتا، سارا کچھ ہویا، لیکن کسی نبی نے نہیں آکھا موڑے تے فرشتے ہوندے۔ میں کہا بڑیاں کیمسٹری دانوں نے پتہ ہے، بڑے انہوں نے شیشے بنائے، وہ مالیکول بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ بیکٹیریز بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ مختلف قسم کے جراثیم بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے شیشے نال، لیکن میں قربان جاواں مصطفیٰ دی آنکھ مبارک کو، جس آنکھ نے دیکھیا کہ میرے غلام تیرے موڈے تے فرشتے نے سونیا کی کر دینے، ایک فرشتے دس دینا یہ بھی کمال ہے، لیکن اگے فرشتے دی کیفیت بیان کرنا ہے وہ تو بڑا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام فرشتے ہوں گے، یہ آقا ٹھیک ہے، فرمایا اتنے تک نہیں ہے، حضور نے فرمایا جڑا سجے پاسے نیکیاں لکھ رہا ہے، جڑا کھبے پاسے برائیاں لکھ رہا ہے، آقا ٹھیک ہے، ہن ایتھے تک بھی حضور بیان فرما دیتے یہ بھی کمال ہے، لیکن کملی والا چنگی گل بھی کر دیتی، حضور نے فرمایا یہ بھی کیفیت کی ہے، فرمایا جتنا چر بندہ جتنی دیر جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا آپ اس سے ویلے لگ جائے گا، جتنی دیر تک برائی کر نہیں لینا آپ اتنی دیر تک نہیں لکھنا۔ اگلی گل بھی حضور نے بیان فرما دی، فرمایا میرے غلاموں جس ویلے کوئی برائی کر لے وہ میرا غلام تے غلطی کر جائے اے فرشتے نوں اے ہی کہہ دیندا ہے اندر رک جا وہ توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے شیشے میں آئے گی بات؟ یہ کون سنے گا اور کون سوچے گا؟ وجہ ہے تھوڑی اونچی آنکھوں کا ذرا سبحان اللہ۔ میرے احمد رضا نے قلم نگاری کی تھی کمالہ کر دیتی اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں وہ لاش ہے جو آقا تجھ پہ عیاں نہیں۔ آج میرے احمد رضا اعلان کر کے فرما دے یا غیب کی خبریں بتانے والے نبی، تھوڑا جا دل تکڑا دے گل اور کر لیے، تھوڑا جا محبت ہے اظہار کرو سبحان اللہ چکا جو کرنا حضور دے غلاموں۔ اگلی بڑی محبت والی گل ہے ذرا سننا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میری سرکار، یہ صحیح بخاری باب فطر میں حدیث ہے، صحیح مسلم دے وچ حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ نہ تسی سننا ہے، دھیان ہے تھوڑا اللہ مال منڈی میں لا کے بندے کتے ویکھی جاندے، یہ بھی تسی میرے گھر بھاول نگر نے چکر چلایا، میں تے کسی نے پہلے نہیں ویکھا۔ بھائی بہ جائیے چوری صاحب بہ جاؤ تھلے، بندے دھوڑے میں گئے تے میری گل گالی رہ جیسے ڈسٹرب نہ کرو، پوچھیا خود سبحان اللہ۔ دنیا کے کامن پیمنٹ کے معاملے سارے میں گالی ہوتی مگر کوئی نہیں دی تو چلتے رہا سی، اس واسطے یہ گاڑی نہیں میں کرن دینی، آرام نہ بیٹھنا ہے، پوچھیا خود سبحان اللہ۔ یا تو نہیں مانگ کر دینے والا مان چھوڑ دو، توجہ ہے تھوڑی محبت نہ بولی سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کی موجودگی میں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کی آقا فرمایا قرب قیامت میرا ایک پتر آئے گا جس کا نام محمد ہوسی، وہ ابے کا نام عبداللہ ہوسی۔ جدو صحابہ نے حضور دی زبان اثر وچوں جملے سنے نا تے روح مصطفیٰ نوں ویکھن لگے، کہنے لگے سونیا آپ دا نام محمد ہے، آپ کے ابا جی کا نام عبداللہ ہے، آقا وہ کون ہوسی؟ فرمایا میرا پتر ہوسی، قرب قیامت آئے گا، حضور ہوئے گا کی مطلب یہ مطلب کی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں میرا پتر آئے گا، اس کا نام محمد ہوسی، وہ ابے کا نام عبداللہ ہوسی، وہ بڑی شانہ رکھے گا، تو بیت اللہ شریف میں جائے گا، پھر ایک میدان جہاد لا دے گا اور جہاد کرتے اتنا طویل صبر کر جائے گا حتیٰ کہ بہت دور چلا جائے گا، اس سے جا کے اچانک خبر پھیلے گی، دنیا چلے گی، لوگوں بیت اللہ سے حملہ ہو گیا، وہ میرا بیٹا اتھو 10 بندے کو گھوڑے پہ سوار کرے گا اور وہ 10 گھوڑ سوار نکل کے میرے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں میں محمد انہیں سواروں بھی جاننا انہیں بھی ابیوں بھی جاننا، جس رنگ دی سواریاں تے ہوں گے میں محمد انہیں رنگوں بھی جاننا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ 12واں امام مہدی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام مہدی کی خبر رسول پاک نے دی تھی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل خطبہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، توجہ ہے تھوڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، تقریر فرمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈی طویل گفتگو فرمائی، ایڈا طویل خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ زور کا ٹائم ہو گیا، حضور تھلے اتر آئے، حضور نے نماز پڑھائی، پھر حضور ممبر پہ بیٹھے، پھر طویل خطبہ کر دیکھا، پھر اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر حضور تھلے اترے نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل خطبہ پڑھا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز کا ٹائم آ گیا، حضور تھلے اترے پھر نماز پڑھی، ایک تسلسل جاری رہا، نمازیں ہوتی رہی، وقت گزرتا رہا، حضور کا خطبہ جاری رہا،